بہت پریشانی تھی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں، اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر پریشانی ہے کیا۔ طبیعت اداس تھی، دل گھبرا رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ صحن میں بچے روز کی طرح کھیل رہے تھے لیکن ان کا شور بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر زور سے جھٹکا اور خود سے کہا، یار میں کیوں پریشان ہوں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جواب آتا بھی کیسے؟ جسے جواب دینا تھا وہ تو وہاں موجود ہی نہ تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور بے مقصد ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ سڑک کے دونوں طرف درخت ہاتھ لٹکائے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ایک پرندہ ایک بے ربط سی آواز کے ساتھ اڑتا ہوا گزرا، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ سورج کا آخری حصہ دور افق کے پار زمین کی بالکنی سے یوں جھانک رہا تھا جیسے کسی بیمار کی آنکھیں نکاہت کے سبب آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہوں۔ نکڑ کی دکان کے باہر بینچ پر کچھ فضول لوگ بلا مقصد بیٹھے زور زور سے کہے لگا رہے تھے جیسے نشے میں ہوں۔ ایک غیر محسوس حسد کی لہر گرم ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے احساس سے ٹکرائی۔ آخر یہ کیوں خوش ہیں؟ پھر اچانک اس کے پڑھے لکھے ذہن نے اسے بتایا کہ یہ فقط بے حسی ہے۔ کم عقل لوگ بلا وجہ خوش رہ سکتے ہیں۔ جہاں معاشرے میں بے انصافی، ظلم، استحصال مروجہ اصول ہوں، وہاں ایک ذی شعور بالغ العقل شخص کے خوش ہونے کا کیا جواز ہے؟ اچانک ایک ربڑ کی گیند اس کی ٹانگوں سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بوسیدہ کپڑوں، بکھرے بالوں اور ننگے سر والے چند لڑکے کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک نے ایک ٹوٹا ہوا بلہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی کچھ کہتا، اس نے زور سے کہا، حرامزادو! ان میں سے سب سے چھوٹے بچے نے لپک کر گیند اٹھائی اور ٹپکتے ہوئے ناک کو آستین سے صاف کرتے ہوئے بولا، حرامزادہ تو! اور پھر وہ سب شیطان کھی کرتے بھاگ گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے لیکن پان کی دکان پر کپڑے کی میل خوردہ ٹوپی والے بوڑھے شخص کے علاوہ شاید کسی نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ اس نے شرمندگی اور نفرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بوڑھے پان والے کو سناتے ہوئے کہا، بدتمیز گنوار لونڈے! لیکن بوڑھا شخص اس وقت پان کے پتے پر کتھا لگا رہا تھا۔ شاید بڑھاپے میں اس کی سماعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں رہی ہوگی۔ اسے یاد آیا کہ روم کی ایک گلی میں جب اس نے ایک لڑکی سے ہوٹل کا راستہ پوچھا تھا تو کیسے وہ لڑکی قریباً 2 کلومیٹر چلتی ہوئی اسے ہوٹل تک چھوڑ کر آئی تھی۔ بھلا جس معاشرے کے بچے اتنے تہذیب یافتہ ہوں گے وہ معاشرہ دنیا میں ترقی کیوں نہ کرے گا؟ اور ایک ہمارا ملک ہے، اجڑ بے ترتیب لوگوں کا ہجوم، نہ تمیز نہ عقل، بیماری، غربت، حادثے، دہشت گردی، نہ جینے کی تمیز نہ مرنے کا سلیقہ۔ ایک حقارت اس کے تن بدن میں بجلی کی طرح کوندی اور اس نے بے ارادہ نفرت سے تھوک دیا۔ اتنے میں مغرب کی آذان کی آواز سنائی دی۔ مؤذن ایک بوڑھا نابینا شخص تھا جسے خدا ترسی میں اہل محلہ نے مسجد کے ساتھ ایک کوٹھڑی دے رکھی تھی۔ کئی لوگوں نے دبے دبے کئی دفعہ کہا بھی کہ اس کا تلفظ درست نہیں، لیکن نہ جانے کیوں کئی برس سے وہی اذان دیتا تھا۔ اذان کی آواز شروع ہوتے ہی اسے بھی مؤذن کی عجیب سی تھر تھراتی ہوئی آواز کا احساس ہوا، لیکن وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ شاید دل کے کسی گوشے میں اسے پتا تھا کہ اس کی پریشانی اور بے بسی کا کوئی روحانی حل ہی ممکن ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ بابا جی نور محمد کے آستانے پر بھی گیا تھا۔ ایک کٹڑ اہل حدیث خاندان میں پیدا ہونے کے سبب اسے پیروں فقیروں پر کوئی خاص اعتقاد تو نہ تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایک ماتحت کلرک کے کہنے پر وہ بابا جی سے ملنے چلا گیا۔ کوئی اور کہتا تو وہ یقیناً انکار کر دیتا، لیکن بابو رحیم بخش ایک باریش نیک آدمی تھا۔ گو اسے اپنے دفتری کاموں کا تو کچھ خاص پتہ نہیں تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ نہ صرف 5 وقت کا نمازی بلکہ تہجد گزار ہے۔ قریباً 11 بجے وہ بنا بتائے اچانک غائب ہو جاتا۔ وہ نمود و نمائش کا قائل نہیں تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ دفتر کے سٹور میں چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ وہیں الماری کے اوپر اس کی 1000 دانوں والی تسبیح بھی پڑی رہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ روزانہ آدھ پون گھنٹہ اس پر کیا وظیفہ کرتا ہے۔ تاہم جب بڑے صاحب پر اینٹی کرپشن والوں نے کچھ بے جا سختی کی تھی تو بابو رحیم بخش کی دعا اور وظیفے نے ہی 1 ہفتے میں کیس کا فیصلہ صاحب کے حق میں کروا دیا تھا۔ خیر کرتا تو اللہ ہے، پر اللہ والوں کا وسیلہ بھی تو اپنی جگہ پر اہم ہے۔ بابا جی نور محمد نے اس کا ہاتھ اپنے نرم گداز ہاتھ میں لیا تو اسے بہت اچھا لگا تھا۔ خاص طور پر عود کی خوشبو جو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اسے اپنی روح تک جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بابا جی نے صرف اتنا کہا تھا، پتر نماز پڑھا کر۔ گو اس بات کو 2-2.5 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن کام کی مصروفیات میں نماز میں باقاعدگی رکھنا کون سا آسان کام ہے؟ دفتر کے کام سے ہی 2 بجے جان چھوٹتی ہے، اوپر سے یہ پراپرٹی کا بزنس، نہ دن کا پتہ نہ رات کا، اور رجسٹری برانچ کے چکر اس کے علاوہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بابا جی کی بات یاد نہ تھی۔
مسجد کے باہر کچھ کیچڑ تھا، لیکن مدرسے کے بچوں نے نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک قطار میں 2 اینٹیں جوڑ کر رکھ دی تھیں۔ باقی نمازیوں کی طرح وہ بھی شلوار کے کنارے اوپر کی طرف سرکا کر آسانی سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے یہ سوچا ضرور کہ آخر یہ کمیٹی والے کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ قہر خدا کا، کم از کم خانہ خدا کے تقدس کا تو کسی کو خیال ہونا چاہیے۔ لیکن آخر میں اس نے وہی سوچا جو سب سوچتے ہیں کہ یہاں کس کا گلہ کریں، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے البتہ اسے کچھ شرمندگی ضرور محسوس ہوئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کافی عرصے بعد مسجد میں آیا ہے۔ وضو کی ٹوٹیاں جن سے ہمیشہ پانی ٹپکتا رہتا تھا بالکل تبدیل ہو چکی تھیں۔ ایک بڑا گیزر بھی کنارے پر پڑا تھا اور پینے کے صاف پانی کا کولر بھی موجود تھا۔ اور تو اور بیٹھنے کی جگہ پر سنگ مرمر اور دیوار پر بڑے سارے بورڈ پر وضو کے سارے مسائل اور قبر کی ہال ناکیاں اس طرح سے جلی حروف میں درج تھیں کہ سخت سے سخت دل بھی کم از کم ایک مرتبہ تو خوف خدا سے بھر جائے۔ دوسرے کونے میں روپوں اور سکوں سے قریباً آدھ بھرا ہوا مضبوط پلاسٹک کا ڈبہ بھی اسے نظر آیا، جس پر عربی رسم الخط میں درج تھا کہ چندہ دیجئے اور جنت میں اپنا گھر بنائیے۔ 1-2 100 روپے کے سرخ نوٹوں کے علاوہ قریباً سارے نوٹ 10-20 روپے کے تھے۔ مسجد میں نظر آنے والی تبدیلیوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ چندہ صحیح استعمال ہوتا ہوگا۔ سابق خزانچی صوفی دلاور پر خرد برد کے کچھ الزامات حاجی سیف اللہ صاحب نے لگائے ضرور تھے، لیکن شاید ان کی وجہ کچھ اور رہی ہوگی۔ اس نے اس فضول خیال کو جھٹک دیا اور وضو کرنے لگا۔ سعودی عرب میں مغرب کی جماعت اذان سے قریباً آدھ گھنٹے بعد ہوتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ اذان کے بعد ریاض میں اپنے گھر سے نکلتا تھا اور 10 منٹ چلنے کے بعد آسانی سے جماعت میں شامل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں نظام عجیب ہے۔ اذان ہوتے ہی جماعت تیار۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہوا تو امام صاحب سجدے میں جا چکے تھے۔ خیر وہ بھی شامل ہو گیا۔ بابا جی نے صحیح کہا تھا، ایک دم جیسے وہ کسی سایہ دار درخت کی چھاؤں میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا ذہنی تناؤ کچھ کم ہو گیا ہے۔ البتہ امام صاحب کی قرت کچھ لمبی ہوئی تو اسے یاد آیا کہ ایک پلاٹ کے سلسلے میں ایک پارٹی کا فون آنا تھا۔ یہ سودا کافی دنوں سے لٹکا ہوا تھا اور یہ پہلا سنجیدہ گاہک اسے ملا تھا۔ اسے کچھ بے چینی سی ہونے لگی۔ نفلی نمازیں چاہے جتنی لمبی پڑی جائیں، لیکن فرض نماز کو تو مختصر ہونا چاہیے۔ نمازیوں میں کئی بیمار اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن دل کی گہرائی میں اسے کچھ شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ نماز میں ایسی باتیں شیطان کا بہکاوا ہے۔ اس نے اپنے سر کو تھوڑا سا دائیں بائیں جھنجھوڑا اور قرت پر توجہ دینے لگا، مگر یہ توجہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ ساتھ والے نمازی کی جیب میں رکھے ہوئے موبائل سے ایک فلمی گانے کی دھن زور زور سے بجنے لگی۔ اسے بڑی کوفت ہوئی، سر کا درد پھر شروع ہو گیا اور پلاٹ والا گاہک پھر سے یاد آنے لگا۔ امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ 1 رکعت بقایا ہے یا 2۔ اللہ بھول چوک معاف کرنے والا ہے۔ کسی حد تک اندازے سے اور کچھ ساتھ والے نمازی کو دیکھتے ہوئے اس نے 1 رکعت پڑھی لی۔ اللہ قبول کرے۔ امام صاحب کے ساتھ اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جیسے مسائل کی ایک پٹاری کھل گئی۔ امام صاحب کی توجہ مختلف عالمی مسائل مثلا فلسطین، کشمیر اور شام وغیرہ پر زیادہ تھی۔ نیز یہ کہ اسرائیل اور دیگر یہود و ہنود کو نیست و نابود کرنے کے لیے انہوں نے اللہ پاک کے حضور کافی درخواستیں پیش کیں، لیکن اسے زیادہ فکر اپنے پراپرٹی کے کام، نوکری میں ترقی اور خاص طور پر ذہنی سکون حاصل کرنے کی تھی۔ چنانچہ اس نے روندی ہوئی بڑبڑاہٹ کے ساتھ تفصیلاً نہ صرف ان کا ذکر کیا بلکہ آسانی کے لیے ایک مکمل لاہہ عمل بھی لجاجت کے ساتھ اللہ پاک کے حضور پیش کر دیا۔ حتیٰ کہ آخر میں کچھ جھیمتے ہوئے اس نے یہ بھی عرض کر دیا کہ براہ مہربانی میرے پلاٹ کا سودا بھی آج ہی ہو جائے۔ اللہ سے کیا پردہ، جو دل میں ہو خدا سے کہہ دینا چاہیے۔ دنیا کی ان چند چھوٹی چھوٹی بے قیمت چیزوں کی دعا کے بعد آخر میں اس نے جلدی سے ربنا آتنا بھی پڑھ لی، کیونکہ اصل تو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے ابھی اس نے جوتے کا صرف ایک پیر ہی پہنا تھا کہ اس کی نظر چندے کے ڈبے اور اس میں پڑے 10 اور 20 روپے کے نوٹوں پر پڑی، تو گویا وہ کچھ رک سا گیا۔ اس نے جوتا اتارا اور پھر مسجد میں داخل ہو گیا۔ اصل خیرات تو مسجد کی خدمت ہے۔ اس غاصب حکومت کو ٹیکس دینا سراسر ظلم ہے۔ جب سارا پیسہ ان کے اپنے اللے تللوں پر لگنا ہے تو اس سودی نظام کے اعلی کار بننے کا کیا فائدہ؟ انسان جو کماتا ہے اپنے دن رات کی محنت سے کماتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ مفت میں یہ دولت ان بدماشوں کے حوالے کر دی جائے؟ لیکن راہ للہ خرچ کرنا اور بات ہے۔ اس نے بٹوے سے 500 روپے کا سبز کرارا اور نیا نوٹ نکالا۔ پرانے نوٹ کی نسبت نیا نوٹ نکالنے تو ایک عجیب سی سرسراتی ہوئی دل فریب آواز ضرور پیدا ہوتی ہے۔
گو یہ آواز کچھ زیادہ زوردار نہیں ہوتی، لیکن اسے لگا کہ وضو خانے میں موجود سب لوگوں نے اس آواز کو سنا اور وہ ایک دم کچھ چونک سا گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال پر ایک طرح کی سرشاری کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اطمینان کے ساتھ 500 روپے کے نوٹ کو 6-7 مرتبہ طے کر کے ڈبے کے سوراخ سے اندر سرکا دیا۔ 10-20 روپے والے بھورے نوٹوں کے درمیان سبز 500 روپے کا نوٹ ایسا لگ رہا تھا جیسے غریبوں کی جھونپڑیوں کے درمیان بنی ہوئی پکی حویلی۔ پاس کے لوگوں کی آنکھوں میں بھی ذرا چمک آئی، لیکن وہ ایک پرتفاخر عاجزی کے ساتھ جھجکتا ہوا دروازے کی طرف چل پڑا۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے علاوہ اس کی نیت ذرا بھی نمود و نمائش پر مائل نہ تھی، لیکن پھر بھی مسجد سے نکلتے وقت اس نے بے ارادہ پلٹ کر چندے کے ڈبے کی طرف دیکھ ہی لیا۔ مدرسے کا ایک بچہ ایک دوسرے چھوٹے بچے کو انگلی کے اشارے سے 500 روپے کا نوٹ دکھا رہا تھا۔ وہ کچھ ٹھٹکا ضرور، لیکن جلدی سے مڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی بیوی نے حسب معمول سوال و جواب شروع کر دیے۔ کہاں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ ہم سب پریشان ہو رہے تھے، موبائل کیوں بند تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے دل میں سوچا کہ تفکرات زمانہ اپنی جگہ، لیکن اس کی پریشانی اور مسلسل بوجھل پن کی ایک وجہ یہ عورت بھی ہے۔ چاچے کی بیٹی سے شادی کا مطلب پورے خاندان کو اپنے سر پر سوار کر لینا ہے۔ کالج میں اچھی بلی سیٹھ نیاز کی بیٹی اس پر فریفتہ تھی، ذرا سی کوشش سے رشتہ بھی ہو سکتا تھا، جانے کیا کیا جہیز میں لے کے آتی۔ آج سے 30 برس پہلے بھی وہ نئی ڈاٹسن کار پر کالج میں آتی تھی، لیکن ابا جی کی وہی ضد، شادی ہوگی تو چاچے بشیر کی بیٹی سے۔ زندگی میں ترقی کرنے والوں کے پیچھے ایک عورت کا مضبوط ہاتھ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی بس وہی جانتا تھا یا اس کا رب۔ یہ ساری شان و شوکت، مکان، زرعی زمین، پراپرٹی کا بزنس اور دبئی کا ولا صرف اسی کی اپنی ذاتی محنت کا صلہ تھا، سوائے ٹینشن دینے کے اس کی بیوی کا اس میں دھیلے کا حصہ نہ تھا۔ اوپر سے ہر روز وہی تقریر، آپ کام کم کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اتنی دولت کا ہم کیا کریں گے؟ 2 دن نوکرانی کی چھٹی ہو جائے تو بیگم صاحب کی شکل دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، دولت نہ ہوتی تو یہ مزے کہاں سے ہوتے؟ بڑی بیٹی کے رشتے آ رہے تھے، وگرنہ اس عمر میں بھی اسے کئی دفعہ خیال آ چکا تھا کہ کسی طرح اس چاچا کی بیٹی سے جان چھڑائی جائے، پر شاید اب یہ اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ اسے غصہ ضرور آیا، لیکن کھانے کے بعد سوائے ٹھنڈی چائے کی پیالی کو زور سے فرش پر پٹکنے اور بکواس بند کرو کہنے کے اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی سہم جانے کی اداکاری کر رہی ہے اور موقع ملنے پر پھر شروع ہو جائے گی۔ شکر ہے کہ بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے، ورنہ یہ ان کے ساتھ مل کر کچھ اور واویلا مچاتی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا اور ٹیلی ویژن پر حالات حاضرہ کا پروگرام دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی عادت سے مجبور بلا وجہ غصے میں ہے اور وہ آج کمرے میں اکیلا ہی سوئے گا، لیکن خلاف توقع اس کی بیوی دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس اور دوا کی شیشی بستر کے ساتھ رکھے ہوئے میز پر رکھی اور چپ کر کے لیٹ گئی۔ البتہ چادر منہ پر اوڑھ کر اس نے اتنا ضرور کہا کہ آپ اب سو جائیں، تھک گئے ہوں گے۔ اسے اس ڈرامہ بازی کا کافی تجربہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا اور ٹی وی کی آواز کم کر کے اس وقت تک مختلف چینل بدلتا رہا جب تک اس کی فربا اندام بیوی کے خراٹوں کی آواز بلند نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے میز کے نیچے والی دراز کا تالا کھول کر چمڑے کا ایک تھیلا نکالا اور جیب سے 5-5 ہزار کے نوٹوں کی چھوٹی سی گڈی نکال کر تھیلے میں ڈال دی۔ گو ابھی کل ہی اس نے سارے نوٹ گنے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس نے تھیلے کو بستر پر پلٹ دیا اور نوٹوں کو ایک ایک گڈی کر کے دوبارہ گننا شروع کر دیا۔ آج والے نوٹ شامل کر کے خدا جانے کل کتنے پیسے ہوئے، لیکن اسے لگا کہ شاید گننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب دوبارہ آدھ پون گھنٹہ کون لگائے، سب نوٹوں کو واپس تھیلے میں ڈال کر دراز میں رکھ دیا تاکہ صبح دفتر جاتے وقت اسے بینک میں جمع کرا دے۔ البتہ اس بات کی خود بد اسے ضرور ہوئی کہ آخر 4 نوٹ کہاں گئے۔ کچھ دیر تو خیر وہ اسی تذبذب میں رہا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس الجھن کو کیوں نہ ابھی دور کر لیا جائے، لہٰذا اس نے تھیلا نکال کر احتیاط سے ساری گنتی دوبارہ شروع کر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ نوٹ پورے تھے، خون پسینے کی کمائی بھلا یوں کیسے ضائع ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے اطمینان سے دراز کو تالا لگا کر اس کی چابی تکیے کے نیچے رکھ دی۔ وہ چند لمحے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا اور پھر میز کی دوسری دراز سے ایک کتاب نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کتاب وہ روز پڑھا کرتا تھا۔ کتاب کا نام تھا خوش رہنے کے 12 آسان طریقے۔ پتہ نہیں یہ آج کی نماز کی برکت تھی یا دودھ کے ساتھ کھائی ہوئی نیند کی گولیوں کا اثر کہ ابھی وہ طریقہ نمبر 2 پر ہی پہنچا تھا کہ اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔